آن دی سبلائم بائی لانجائنس. یہ جو آن دی سبلائم لیکچر ہے، یہ آج میں آپ لوگوں کو اس میں بتاؤں گا کہ لانجائنس نے اس کے اندر کیا بتانے کی کوشش کی ہے. اب جب ہم سنتے ہیں سبلائم، تو سبلائم اردو میں اس کا مطلب ہوتا ہے اعلیٰ و عرفہ، جو بہت ہی اسپیشل ہو، جو بہت ہی خاص ہو، جس میں کچھ خاص، کچھ یونیک قسم کا ہو، اس کو کہتے ہیں کہ یہ سبلائم، یہ ورک جو ہے نا، یہ سبلائم ورک ہے، اور اس کے اندر سبلائمٹی بھی پائی جاتی ہے. اب اگر ہم بات کریں، جیسے اگر ہم ڈیفینیشن دیکھیں سبلائمٹی کی، تو سبلائمٹی جو ہے یہ ایک ایسے سمجھ لیں کہ ایک طرح کی کریٹو لافٹینس ہوتی ہے اور ایکسیلنس ہوتی ہے. مینس سبلائم از اے کریٹو لافٹینس اینڈ ایکسیلنس ان لینگویج اس کے اندر، اور اس سے کی وجہ سے جو وہ کوئی بھی چیز ہے وہ سبلائم بنتی ہے. اب اس سے پہلے کہ آگے میں آپ کو بتاؤں، اگر ہم کبھی یہ سوچیں کہ آخر بہت سارے لکھنے والے ہر دور میں موجود رہے ہیں، تو آپ اپنی ہسٹری کو دیکھ لیں. جیسے ہسٹری آف انگلش لٹریچر میں آپ دیکھیں تو، یا آپ اگر گریک لٹریچر وہاں سے بھی شروع کریں، وہاں بھی آپ دیکھیں. اس کے علاوہ آپ جو ہے ایج آف چوسر میں دیکھیں، ایج آف ریناساں میں دیکھیں، آگے 18 سینچری ہے، پھر آگے آپ کے پاس رومانٹک ایج، وکٹورین ایج، ماڈرن رائٹرز، پوسٹ ماڈرن رائٹرز. تو لکھنے والے تو بہت سارے ہوتے ہیں. آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ سارے لوگوں کو وہ والا نیم نہیں ملتا، وہ والا فیم نہیں ملتا، ان کا کام سبلائم نہیں ہوتا، ان کا کام اعلیٰ و عرفہ نہیں ہوتا، ان کی اہمیت اتنی زیادہ نہیں ہوتی، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا کام بہت ہی زیادہ ویلیو لے جاتا ہے، بہت ہی سبلائم ہو جاتا ہے، اس کی بہت تعریف بھی کی جاتی ہے. تو آخر ایسی کون سی باتیں ہوتی ہیں؟ تو کیا یعنی ہر رائٹر جو ہے وہ اس کا کام سبلائم کیوں نہیں ہوتا؟ تو کیا سبلائم ہونے کے لیے ہمیں کچھ اسپیسیفک کوشش کرنی پڑتی ہے، یا یہ کچھ ایسے ہی انیٹ قسم کی کوئی ایبلٹی ہے کہ ہمیں پیدائشی ہمارے ساتھ چلتی ہے، یا ہمیں اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، یا ہمیں یہ سیکھنی پڑتی ہے یہ سبلائم ہونے کے لیے، اپنے کام کو بڑھانے کے لیے؟ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، تو ان کا جواب جو ہے نا، کہ کیا چیز ایک رائٹر کو، اس کے کام کو سبلائم بناتی ہے، اس کو اعلیٰ و عرفہ بناتی ہے؟ تو اس کا جواب دینے کے لیے جو لانجائنس نے ایک کام لکھا ہے، جو کہ گریک کرٹک تھے لانجائنس، اور یہ لکھا بھی گریک میں گیا تھا. کہا بھی جاتا ہے کئی دفعہ کہ یہ کوئی شاید کوئی لیٹر ہے جو انہوں نے اپنے دوست کو لکھا تھا اس کے حوالے سے، سبلائمٹی کے حوالے سے، تو وہ ایک کرٹیسزم کا حصہ بن گیا. اور ہم تک جو اس میں سے حصے پہنچے ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں، یہ بہت سارے حصے اس کے مسنگ ہے. لیکن خاص بات یہ ہے کہ مسنگ ہونے کے باوجود بھی یہ اس کی اہمیت میں کبھی بھی کمی نہیں آئی، اس میں بہت کچھ خاص ہے. اور یہ ایک کریٹیکل ڈاکیومنٹ ہے، اس کی بہت ہی زیادہ ویلیویبل ہے، اس کی ورتھ ہے، یہ یونیک قسم کا ہے، بھلے ہی ہم تک سارا نہیں پہنچا. تو یہ اس کے بارے میں اب ہم بات کریں اس کی سبلائمٹی، یعنی پھر اس نے آگے آخر میں یہ بھی بتاتا ہے کہ فالس سبلائمٹی کیا ہوتی ہے، اور جو ٹرو سبلائمٹی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے. اب اگر ہم لانجائنس سے پوچھیں کہ ایک رائٹر جو ہے، اگر وہ کچھ لکھنا چاہتا ہے، ڈرامہ، ناول، شارٹ سٹوری، پوئٹری، یا کچھ بھی لٹریچر کے جو جانراز ہیں ان میں سے کچھ لکھنا چاہتا ہے، تو آخر وہ ایسا کیا کرے کہ جو کرٹکس ہیں، جو پڑھنے والے ہیں، اور وہ کہیں کہ اس کام کے اندر سبلائمٹی پائی جاتی ہے، یا یہ سبلائم کام ہے، یہ بہت ہی خاص قسم کا کام ہے، اس کی بہت ورتھ ہے، وہ اپنی سپیس، اپنی جگہ اپنے لیے کیسے بنائے. تو لانجائنس ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ 5 باتیں ہیں جو ایک رائٹر کو، جو ایک آرٹسٹ کو اپنے پیس آف لٹریچر لکھنے سے پہلے اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. ان کو سمجھنا چاہیے، ان کو پرکھنا چاہیے، ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے، ان پر کام کرنا چاہیے کانشیسلی، اور ان پر مکمل طور پر جب عبور حاصل ہو جائے تو پھر اپنے کام کی طرف موو کرنا چاہیے. اور جو وہ
چیزیں ہیں ان میں سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں گرینجر آف کنسیپشن تھاٹ. سب سے پہلی بات، چونکہ امیجینیشن جو ہے دنیا کی سب سے بڑی جو چیز ہے، سب سے اہم جو چیز ہے وہ امیجینیشن ہے. اب پوری دنیا میں جتنی بھی جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں بنا ہوا، وہ سارا کچھ پہلے امیجینیشن میں بنتا ہے، پھر بعد میں ریئل میں بنتا ہے. ڈرامہ، ناول، شارٹ سٹوری، پوئٹری کہاں سے آتی ہے؟ یہ پہلے امیجینیشن میں بنتی ہے، اس کے بعد یہ ریئل ورلڈ میں، ریئل دنیا میں آتی ہے اور ریئل فارم میں آتی ہے. تو پہلی بات اس نے کہا ہے کہ آپ کی بات، کام کو جو چیز سبلائم بناتی ہے وہ ہے آپ کی تھاٹ، اور وہ گرینجر تھاٹ، لافٹی تھاٹ، آپ کی گریٹ تھاٹ ہونی چاہیے. کنسیپٹ جو آپ کا، جو آپ اس کے اندر، تھاٹ ہوتی کیا ہے؟ آپ کی جو ذہن میں ایک امیجینیشن ہے کسی چیز کے بارے میں جو آپ پریزنٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ تھاٹ ہے، پھر آپ اس کو لکھیں گے. تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کی تھاٹ جو ہے نا وہ گریٹ ہونی چاہیے، وہ اپیلنگ ہونی چاہیے، وہ پازیٹیو ہونی چاہیے. گریٹ مائنڈس، اگر آپ کا گریٹ مائنڈ ہے تو تھاٹ گریٹ ہوتی ہے. اگر آپ کا لو مائنڈ ہے تو آپ کی جو تھاٹس ہیں وہ بھی لو ہوں گی. اب یہ پہلی بات کہ تھاٹ بعد میں لکھنا اپنے بعد میں ہے. لفظوں کو، تھاٹس کو جینیس کیا کرتے ہیں یا کرنا کیا ہوتا ہے؟ آپ نے اپنی تھاٹس کو لفظوں کی زبان دینی ہوتی ہے اور پھر وہ آپ کا پیس آف لٹریچر بن جاتا ہے. تھاٹ آپ کی گرینجر ہونی چاہیے، عظمت ہونی چاہیے، اس میں بڑی تھاٹ ہونی چاہیے، یعنی یونیورسل ایلیمنٹ اس میں پایا جانا چاہیے. اس کی رینج جو ہے آپ کی تھاٹ کی وہ لمیٹڈ نہیں ہونی چاہیے. وہ اس طرح کی ہونی چاہیے کہ دیٹ مسٹ بی ایکسیپٹڈ ہیئر دیر اینڈ ایوری ویئر، کہ ہر جگہ اس کو اپیل کیا جائے، کسی بھی جہاں بھی بتایا جائے تو اس کی اپنی بات ہو. سوچنے کے بعد ایک رائٹر کے کام کو جو چیز سب لائن بنائے گی، وہ لانجائنس کہتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ انٹینسٹی آف ایموشنز اینڈ فیلنگس. جو جینوئن ایموشنز ہیں وہی ایک کام کو سبلائمٹی دیتی ہیں. تھاٹس ہیں، اب تھاٹس کے ساتھ پھر فیلنگس، پھر ایموشنز، ان دونوں کی انٹینسٹی، اور وہ بھی جینوئن ایموشنز ہونی چاہیے، فیک ایموشنز نہیں ہونی چاہیے، آرٹیفیشیل ایموشنز نہیں ہونی چاہیے. آپ کی جو ایموشنز ہیں وہ ہونی چاہیے جو یونیورسل ہوں. جیسے تھاٹ یونیورسل ہے تو فیلنگز اور ایموشن بھی آپ کی جو ہے وہ یونیورسل ہونی چاہیے. فیلنگز آپ کی کلچرل فیلنگز، آپ کی ایموشنل فیلنگز، آپ کی جو انٹلیکچوئل فیلنگز، آپ کی جو کلچرل فیلنگز ہیں، آپ کی پرسنل فیلنگز، یہ ساری چیزیں نا مل کے آپ کی فیلنگز کو انٹینسیفائی کرتی ہیں. تو یہ دوسری بات ہے جو اس نے بتائی ہے کہ یہ آپ کے کام کو سبلائمٹی بتاتی ہے. تو تیسری بات کی طرف جب وہ لانجائنس موو کرتے ہیں تو وہ جو ہمیں کہتے ہیں کہ جس کو آپ اپروپریٹ یوز آف فگرز، فگر مین فگریٹو لینگویج جو یوز ہوتی ہے. اب فگرز آف اسپیچ جتنے بھی وہ کہتے ہیں کہ آپ یوز کریں، آپ جو کچھ بھی لکھنے جا رہے ہیں، ڈرامہ ہے، ناول ہے، یہ شارٹ سٹوری ہے، تو وہ آپ کے جو فگرز آف اسپیچ ہوں وہ آرٹیفیشیل نہیں ہونے چاہیے. وہ ایسے لگے کہ جیسے نا جیسے کوئی ایک درخت سے پتے نکل رہے ہوتے ہیں، اس کا حصہ ہوتے ہیں، علیحدہ سے نہیں لگتے. تو وہ آپ کے جو فگرز ہیں، جو فگرز آپ یوز کریں، فگرز آف اسپیچ، وہ جینوئن ایموشنز کو سوٹ کرنے چاہیے، ان کے مطابق ہونے چاہیے، ادروائز ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. نوبلٹی آف ڈکشن، یہ چوتھی بات ہے. ڈکشن مین کہ جو آپ کی ورڈز جو آپ استعمال کر رہے ہیں وہ ڈکشن ہوتی ہے. یہ پڑھتے ہیں ڈرامہ، جو شارٹ سٹوری پڑھتے ہیں، ناول پڑھتے ہیں، تو وہ جو لفظ لکھے ہوتے ہیں نا، شارٹ لفظ ہیں، لینتھی سینٹینسز ہیں، پوئٹری کی فارم ہے، یہ جو بھی فارم ہے، تو وہ لکھے ہوئے لفظ وہ ڈکشن ہوتی ہے. نوبلٹی ہونی چاہیے ڈکشن کی. ڈکشن خوبصورت ہونی چاہیے، آپ کا سٹائل بہت خوبصورت ہونا چاہیے جس میں آپ لکھ رہے ہیں. آپ جو لفظ لے رہے ہیں وہ خوبصورت ہوں، لفظوں کی بندش خوبصورت ہو، اس کی جو ان کو جس طرح ان کو آپس میں سینٹینسز بنائے جاتے ہیں وہ والے خوبصورت ہونے چاہیے. اس لیے آپ کی ڈکشن بھی جو ہے نا وہ خوبصورت طریقے کی ہونی چاہیے جو اپیل کرے. اور جو پانچویں بات ہے وہ یہ ہے کہ ڈگنیٹی اینڈ ایلیویشن آف ورڈ آرڈر. ورڈ آرڈر مین کہ ظاہر ہے آپ جب لفظوں کو آپ نے کوئی بات آپ نے سوچی ہے تو اس کو ورڈ آرڈر میں ہی آپ پریزنٹ کریں گے. پوئٹری وہ بھی ورڈ آرڈر میں چلتی ہے، ناول بھی ورڈ آرڈر میں ہوگا، شارٹ سٹوری بھی ورڈ آرڈر میں ہوگی، ڈرامہ بھی ورڈ آرڈر میں ہوگا.
جب جمبلڈ ورڈز ہوتے ہیں، ہیزرڈ ورڈز ہوتے ہیں آگے پیچھے، تو پھر تو وہ سب لائم نہیں ہو سکتا۔ اب یہ ورڈ آرڈر تو پانچویں بات ہے، لیکن یہ ورڈ آرڈر جو ہے نا، یہ اس کو بھی آپ کی اب ان سب چیزوں میں جو سب سے بات خاص ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی تھاٹ، سوچ عظیم ہو، بڑی سوچ ہو، ایک یونیورسل سوچ ہو۔ یونیورسل سوچ کے ساتھ آپ کے فیلنگز، ایموشنز وہ بھی بڑے ہونے چاہیے، وہ بھی یونیک ہونے چاہیے، وہ بھی عظیم قسم کے ہونے چاہیے۔ جو آپ لفظ استعمال کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے بہت ہی زیادہ لفظوں کا چناؤ وہ بھی بہت خوبصورت ہونا چاہیے۔ ایسے لفٹی اگر بات ہے تو بات آپ کی بہت عظیم ہے، آپ کی سوچ بہت بڑی ہے، ایموشنز اور فیلنگز ہیں، تو اپنے جو لفظوں کا استعمال کیا وہ آپ کی سوچ کے مطابق مکمل ان پر پورا اترے، آپ کی فیلنگز پر پورا اترے، آپ کی ایموشنز پر پورا اترتے۔ آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں اپنے اس پیس آف لٹریچر میں وہ اس پر پورا اترنا چاہیے۔ اگر وہ پورا نہیں اترتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو ڈکشن ہے وہ خاص ڈکشن نہیں ہے، آپ کا ڈکشن جو ہے نا اس میں آپ فیل ہو گئے ہیں۔ اگر ڈکشن اہم ہوگی تو آپ کی وہ جو فگرز آف لینگویج یوز کی ہیں آپ نے، جو سملی ہے، میٹافر ہے اور آنومیٹوپیا ہے یا پن ہے، یہ ساری چیزیں جو یوز ہوتی ہیں تو یہ بھی ایسے ہونی چاہیے کہ وہ اس تھاٹ کے اندر پروئی ہوئی ہوں، اس تھاٹ کو، ان فیلنگز کو، ایموشنز کو مکمل طور پر وہ پریزنٹ کر رہی ہوں۔ اور ورڈ آرڈر میں ایک سیکوینس ہو، ان میں ایک ردم ہو، ان میں ایک میوزک ہو، ان میں خوبصورتی ہو، تب جا کے یہ آپ کی جو ہے نا یہ چیزیں اگر آپ کے پیس آف لٹریچر میں پائی جائیں تو آپ کو، اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے اندر یہ ساری چیزیں ہوں گی تو آپ کی سبلیمٹی پائی جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے کوئی ورک پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے اور اس کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ سب لائم ہے یا نہیں، تو پھر آپ اس کے اندر یہ والی 5 چیزیں دیکھیں۔ پھر دو طرح کی سبلیمٹی کی بات کرے گا وہ، ٹرو سبلیمٹی اور فالس جو سبلیمٹی ہوتی ہے۔ اگر ہم ٹرو سبلیمٹی کی بات کریں کہ جیسے کوئی پیس آف لٹریچر ہے، اس کے اندر تھاٹ، بہت بڑی تھاٹ ہے، ڈکشن بہت بڑا ہے، ورڈ آرڈر کی ایک کلاس ہے بہت زیادہ اچھا، فگر جو یوز ہوئے ہیں، فیلنگز ایموشنز اپنے ہائی لیول پر ہیں، تو پھر ہم کیا کریں؟ یعنی اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو پھر وہ پیس آف لٹریچر آپ کے ساتھ کرے گا کیا؟ یہ ہمارے سول کو، ہماری سوچ کو یہ اپ لفٹ کرتا ہے، یہ ہمیں نئے طرح سے چیزوں کو سوچنے کا انداز سکھاتا ہے، ہمارے ذہن میں بہت سارے سوالوں کے جواب دے گا اور بہت سارے اور سوال چھوڑ کے چلا جائے گا۔ لافٹی آئیڈیاز ہمارے ذہن میں آئیں گے اور ان کو لافٹی لینگویج میں یہ کیا جائے گا، کلوز کیا جائے گا۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ جو آدھی سب لائن ہے اس میں سب سے زیادہ جو زور دیا گیا وہ لینگویج پر دیا گیا ہے، کہ لینگویج ہی ہے جو آپ کی تھاٹس کو پریزنٹ کرے گی، آپ کی فیلنگز کو، ایموشنز کو کرے گی۔ لینگویج کو آپ آرڈر کریں گے تو وہ ورڈ آرڈر ہوگا، لینگویج ہی ڈکشن ہوگی، لینگویج ہی فگرز آف اسپیچ ہوتے ہیں۔ سبلائمٹی جو ہے یہ ہمیں جائے دیتی ہے، یہ ہمارے اسپرٹ کو ہائی کرتی ہے، یہ ہمیں خوشی دیتی ہے، یہ ہم جتنا اس کو پڑھتے جاتے ہیں ہم اتنا اس کو انجوائے کرتے جاتے ہیں، ہم اتنا ہی سیکھتے چلے جاتے ہیں، یہ ہمیں نیو آئیڈیا دیتی ہے، نئی فیلنگز دیتی ہے، یہ کبھی اسٹیل نہیں ہوتی، یہ کبھی باسی نہیں ہوتی۔ جیسے ایک تھنگ آف بیوٹی از اے جائے فار ایور، تو سب لائم آئیڈیا جو ہے، سب لائم پیس آف ورک ود اے سبلیمٹی از اے تھنگ وچ گیوز جائے اینڈ دیٹ لیوز فار ایور۔ پھر یہ ہمیں پلیئر بھی دیتی ہے اور پلیز بھی ہمیں کرتی ہے۔ اور دوسری طرف اگر ہم اس کے اپوزٹ دیکھیں تو جو فالس آپ کے پاس سبلیمٹی ہوگی اس کے اندر کیا ہوگا، یہ اٹ اپ سیٹس دا سول، یہ سول کو اپ سیٹ کرتی ہے، یہ چیپ آئیڈیاز کو ہمارے ذہن میں لاتی ہے، چیپ یعنی، اور بمباسٹک لینگویج میں یہاں یوز کیا جائے گا چیپ آئیڈیاز کو چھپانے کے لیے، یہ ہمیں جائے نہیں دے گی، یہ ہمارے اسپرٹ کو ہائی نہیں کرے گی، ہم جتنا اس کو پڑھتے جائیں گے ہم اس کو انجوائے نہیں کریں گے، نیو آئیڈیاز نہیں آئیں گی، نیو فیلنگز نہیں آئیں گی، یہ خراب یعنی اسٹیل قسم کے آئیڈیاز اس میں آئیں گے، یہ پلیز بھی نہیں کرے گی ہمیں، چیپ تھاٹس ہوں گی اس کے اندر۔ لینگویج بمباسٹک لے کے تو اس تھاٹ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، چیپ پورٹریل ہوگا، چیپ پریزنٹیشن ہوگی اس کے اندر، ٹرائیول تھاٹس ہوگی، اور پھر یہ اس کا ڈسپلے جو ہے وہ بھی اس کا ایسی، پیشن کا ڈسپلے بھی ایسے ہی ہوتا ہے، چیپ قسم کا ہوتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو جو ہے نا، جو فالس قسم کی چیزیں ہیں ان کو اوائڈ کرنا ہوتا ہے لائنجائنس کے مطابق۔ اب اگر ہم لائنجائنس کا آن دا سب لائن جو ورک ہے، جو ایک کرٹیسزم کا ایک پیس، اس کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو ہمارے ذہن میں جو ایک بات آتی ہے
کہ ایک پیس آف لٹریچر کیسا ہونا چاہیے جس کے اندر سبلیمٹی ہو، تو وہ یہ کہ گریٹ ورک آف آرٹ ڈز ناٹ اونلی پلیز اور انسٹرکٹ بٹ اٹ آلسو مووز، ٹرانسپورٹس، ایلیویٹس، ٹیچز اینڈ پلیزز آل دا ٹائم. کہ وہ جو اس کے اندر سبلیمٹی ہے وہ ایک ایسا آرٹ کا ورک ہوتا ہے جو صرف ہمیں پلیز نہیں کرتا، ہمیں انسٹرکٹ بھی کرتا ہے، ہمیں اس کو ڈیڈیکٹک بھی ہوتا ہے، ہمیں کچھ انسٹرکشنز بھی دیتا ہے زندگی کے بارے میں. یہ ہمیں موو کرتا ہے، ہمیں سوچنے پر، ہمارے ذہن میں سوال اٹھاتے ہیں، ہم آگے پریکٹیکل چیزوں کو لینے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہمیں ٹرانسپورٹ کرتا ہے، یہ ہمیں ایلیویٹ کرتا ہے، ہمارے ذہن کو ایلیویٹ کرتا ہے. وہ ذہن کو بھی یہ سبلائم کر دیتا ہے پیس آف لٹریچر. وہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ پیس آف لٹریچر سبلائم خود ہوگا، وہ آپ کے ذہن کو بھی سبلائم کر دے گا. اور یہ پیس آف لٹریچر جو سبلائم ہوتا ہے یہ ہر بندے کو ہر ٹائم ہر وقت پلیز کرتا ہے، اور یہی اس کا کمال ہوتا ہے. یہ ہے سب جو میں نے آپ کو بتایا اس کو آن دی سبلائم، اور جس کو سبلیمٹی کہتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ. اور یہ اب سبلیمٹی کے بارے میں ایک آخری بات کہ کیا سبلیمٹی جو ہوتی ہے کہ یہ کوئی پیدائشی چیز ہے؟ تو اگر ہم یہ بات پوچھیں لانجینس سے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کوئی انیٹ چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ کوئی یہ ایبلٹی ہے جو پیدائشی ہے. نہیں، یہ اٹ کین بی obtained، اور ایک اس کو ہم کوشش کر سکتے ہیں محنت سے، سیکھ کے، مختلف طرح سے پریکٹس کر کے. اور ویسے بھی ایک بات یاد رکھیے گا آپ لوگ اسٹوڈنٹس کے زندگی میں یہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ فلاں بندہ جو وہ پیدائشی ٹیچر ہے، پیدائشی کریٹک ہے، پیدائشی تھیورسٹ ہے، پیدائشی شاعر ہے، پیدائشی ڈراماٹسٹ ہے، پیدائشی ناولسٹ ہے، پیدائشی اداکار ہے، یا جو پیدائشی ٹیچر ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہوتا. آپ نے بننا ہوتا ہے، آپ کے اندر پیشن ہونا چاہیے، آپ کے اندر وہ پروفیشن بھی جو ہے وہ اس کے لیے بھی پیشن ہونا چاہیے. آپ کوشش کریں، آپ پریکٹس کریں، آپ اس پر کام کریں بار بار، اس کو آپ اس طرح کے اپنے جو سینسز ہیں ان کو اس پر اپلائی کریں. ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ جو کچھ بھی بننا چاہتے ہیں وہ آپ سیکھ جاتے ہیں، آپ کو کوئی ضرورت، آپ سب لائن ہو جاتے ہیں، صرف کیا پریکٹس کرنا ہوتی ہے. اور یہ ایک فیک آئیڈیا ہوتا ہے کہ پیدائشی ہوتی ہے کوئی چیز، کہ فلاں پیدائشی ایسے ہے، پیدائشی ایسے نہیں ہوتا. آپ کی محنت پہ سارے ڈیپینڈ کرتے ہیں. اور جب آپ محنت کرتے ہیں تو آپ کے صرف پیس آف لٹریچر میں لکھے ہوئے میں سبلیمٹی نہیں ہوتی، آپ کی زندگی میں، آپ کی سوچ میں، آپ کی فیلنگ میں، آپ کے جذبوں میں، آپ کے لفظوں کے استعمال میں، آپ کے اٹھنے میں، آپ کے بیٹھنے میں، آپ کے چلنے میں، آپ کے بولنے میں، آپ کی ڈیلنگ میں، سب میں ایک سبلیمٹی ہوتی ہے. اور صحیح سبلیمٹی جو ہے یہی بنیادی طور پر زندگی کا ایک، جس کو آپ کہتے ہیں نا اسپرٹ، جب پیوٹل رول پلے کرتی ہے، زندگی کا مرکز ہوتی ہے یہ چیز سبلیمٹی جو ہوتی ہے.